ایک اورینگ اوٹین، یہ جو انڈونیشیا کا بندر ہے، یہ اورینگ اوٹین جو ہے یہ اس کا بچہ وہ کوئی اٹھا لیا ہوتا ہے کسی نے، وہ تو اٹھا کے وہ گم جاتا ہے. تو وہ سارا پروگرام ڈرامہ یعنی یہ تھا باقاعدہ، اس کی تلاش میں گزر جاتا ہے اور آخر میں جو اس کے پرماننٹ ممبر ہیں وہ اس کو بچا لیتے ہیں. اس کو بچانے کے بعد وہ کہانی وہاں پہ وہ اسمگلرس کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتے ہیں. اینڈ میں وہ کاسٹ جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ڈرامے میں ایک اورینگ اوٹین کو بچایا، لیکن اس طرح کے بہت سارے اورینگ اوٹین ہیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں. جو یہ این جی او ہے اس کی مدد کیجیے، اس کے ساتھ مل کے کام کیجیے. تو کتنا افیکٹو مطلب وہ طریقہ کار ہے. اور دوسری بات جو آپ نے جیسے ارشاد فرمایا، وہ ہمارے اشفاق صاحب تھے. یس، کیا بات ہے، کیا ڈرامہ مطلب ان کا ہوا کرتا تھا، میسج میں ان کا وہ ان کو ماسٹری حاصل تھی. جی کیا خوبصورت انداز میں وہ جو بات کہنا چاہتے تھے اس کو وہ ہمیشہ کہانیوں میں بات کرتے تھے. جی، داستان گوئی کا وہ جو ایک ہے ایلیمنٹ، کہانیوں میں جی وہ اپنا میسج کنوے کرتے تھے، اور اسی لیے وہ میسج بہت ہی شدت کے ساتھ انسانی ذہن پر اثر کر جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں. اب بتائیے 1978 میں نے ایک پروگرام دیکھا. میں کراچی گیا ہوا تھا اپنے دفتر کے سلسلے میں وزٹ پہ. تو دفتر کے کام سے فارغ ہو گیا. میں جب ہوٹل میں آیا کمرے میں تو ٹی وی پر پروگرام چل رہا تھا. اس وقت تک میری ذاتی جان پہچان نہیں تھی اشفاق صاحب سے. تو اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ہماری ایک بوا تھیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں کی. تو ہم لوگ سب حیران ہوتے تھے. لڑکے بالے تھے ہم اس وقت، اسکول میں پڑھتے تھے. تو میں اور میرے کزنز حیران ہوتے تھے کہ ہماری بوا نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی. تو ہم اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہماری بوا کہیں برائی کر دے کسی کی. تو ایک دن ہم اسکول سے گھر آ رہے تھے نہر کے ساتھ ساتھ. تو ہمارا ایک کزن بولا کہ لو آج بوا نے برائی کی کہ کی. میرے ذہن میں ایک حل آ گیا. تو ہم سب نے پوچھا کہ کیا دماغ میں آیا. کہا نہیں، بتانے کا نہیں ہے. یہ آج شام کو جب ہم مل کے اکٹھے بوا کے گھر جائیں گے تو وہاں آپ کو کر کے دکھائیں گے. تو ہم لوگ اسکول سے گھر پہنچ گئے، کھانا وانا کھایا، آرام کیا، سو کے نہا کے شام کو بوا کے گھر گئے. تو ہمارے اس کزن نے بوا سے کہا کہ بوا، یہ شیطان بہت برا ہے، لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے. تو کہنے لگے کہ بڑے ہم حیران ہوئے کہ بوا نے کیا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگے نہ بچہ نہ، شیطان کو برا نہ کہو، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے. اچھا، وہ اپنی ڈیوٹی بڑی تندہی سے کرتا ہے. اب یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جی جی جو اشفاق صاحب، یہ 1978 مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ میں ایک گورنمنٹ یونٹ سے دوسری گورنمنٹ یونٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا. اچھا، وہ ایئر مجھے یاد ہے. تو 78 کا وہ زمانہ تھا. آج اس بات کو 45 سال گزر گئے. 45 سال کے بعد بھی وہ مجھے کہانی یاد ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اتنا خوبصورت میسج کنوے ہوا اس کہانی سے لوگوں میں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، برے آدمی کو بھی برا نہ کہو. کیا خوبصورت انداز تھا. جی بالکل بالکل. تو اشفاق صاحب اللہ انہیں زندگی اور بخش دیتا، جی قوم کے لیے ایک بہت بڑا روشنی کا مینارہ بن رہے تھے وہ. اور قوم کو ان سے بہت کچھ مل رہا تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہ تھا ان چھوٹی چھوٹی کہانیوں میں، ڈائریکٹ نصیحت وہاں نہیں تھی کبھی. جی بالکل. تو بہرحال اشفاق صاحب کی کتابیں موجود ہیں، ان کو پڑھیں. مطلب اس میں بہت سی آپ کو ہدایت کی چیزیں ملیں گی. کتابیں تو واصف علی واسطے صاحب کی بھی بہت ہیں، اور ان کا بھی سٹائل یہی تھا. میں ان کی محفل میں بیٹھا ہوں. اچھا.
کہ وہ بالکل داستانی کے انداز میں بات سناتے تھے، اور بات سناتے سناتے بیچ میں اصل بات ہے وہ کہہ جاتے تھے. بلکہ آپ اگر دیکھیں ہمارے یہاں حافظ سعدی شیرازی، جی، ان کی جو حکایات ہیں وہ بھی حکایات میں ہی مطلب بات کہانی کی. تو مشرقی روایت میں جی اس میں سب سے زیادہ جنہیں کمانڈ حاصل ہے جی وہ مولانا روم ہے. مولانا روم کی پوری، جی بالکل، کیا خوبصورت ان کی کہانیاں ہیں. جی 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 اب بتائیے ہم دوسرے کی بات کو اپنی ذات پر فوراً معمول کر لیتے ہیں. کیا مولانا روم نے جی خوبصورت چیز بیان کی. تو انہوں نے ان کی ایک حکایت جی کہ ایک گروسری شاپ کا مالک تھا، اس نے طوطے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ لے آیا اور اس کو پالنا شروع کیا، اس کو بولنا سکھاتا رہا حتیٰ کہ بڑا ہو گیا طوطا. تو اب وہ اتنا ماہر ہو گیا کہ یہ اسے روز دکان پہ محبت کا مارا لے جاتا تھا. وہ دکان میں ایک سائڈ پر بیٹھا رہتا تھا. تو لوگ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کے پاس گاہک زیادہ آتے تھے. تو اس نے طوطے کو سکھایا ہوا تھا کہ اگر یہ کہیں واش روم وغیرہ چلا گیا تو کوئی کسٹمر آیا تو اس کو وہ کہتا تھا کہ آپ انتظار کیجئے، وہ ابھی آ جاتے ہیں 2 منٹ میں. تو لوگ اس دلچسپی سے وہاں اس شاپ پہ زیادہ جاتے تھے. تو ایک دن یہ کہیں دکاندار واش روم میں گیا تو وہاں دکان میں بلی آ گئی. تو بلی نے دیکھا ایک طرف طوطا بیٹھا ہے تو اس نے حملہ کر دیا طوطے پہ. اب چھلانگ لگائی بلی نے طوطے پر تو طوطا توڑ گیا. تو اس سے وہاں جو پڑی ہوئی بوتلیں تھیں وہ گری، ان میں تیل کی ایک بوتل تھی وہ گری اور ٹوٹ گئی. پھر مالک آیا، بلی بھاگ گئی. اب مالک نے دیکھا کہ طوطا اپنی جگہ پر نہیں دوسری جگہ ہے اور تیل کی شیشی نیچے ٹوٹی پڑی ہے. تو اس کا نقصان ہوا. مالک کا اسے غصہ آیا تو وہ جو ایک ڈسٹنگ کرنے کے لیے لمبی سٹک پر کپڑا باندھ کے رکھا ہوتا ہے اس سٹک سے اس نے طوطے کو مارا. تو طوطے کے سر پہ سٹک لگی، اس کے طوطے کے سر کے بال اڑ گئے، پر جو فیدر وہ اڑ گئے، گنجا ہو گیا طوطا. تو طوطے کو یہ اپنے فیدرز کھونے کا بڑا دکھ ہوا کہ وہ چپ ہو گیا، بولا نہیں. تو مالک کا جب غصہ ختم ہو گیا تو دیکھا کہ طوطا نہیں بول رہا. بتیری کوشش کی اپنی کسی کے وہ طوطا بات کرنا شروع کر دے، طوطے نے بات نہیں کرنا شروع کی. پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ویٹ ڈاکٹر کے پاس. اس نے بھی ایفرٹ کی تو طوطا نہیں بولا. مالک نے صبر کر لیا کہ چلیے، لیکن طوطے کو محبت سے وہ اپنے ساتھ لاتا رہا دکان پہ. ایک دن ایک کسٹمر دکان میں آیا جو میری طرح بالوں سے فارغ تھے. تو طوطے نے جو ان صاحب کو دیکھا تو فوراً بول اٹھا، کہنے لگا کیا تم سے بھی کوئی تیل کی شیشی ٹوٹی تھی؟ اب وہ مولانا روم نے یہ حکایت تو بیان کی، جی آگے اس کا مورل آف دی اسٹوری نہیں دیا انہوں نے. یہ بڑی بیوٹی ہے. مولانا روم نے مورل آف دی اسٹوری کہیں نہیں بیان کی. ٹھیک ہے. یوں مولانا روم نے سکھایا کہ دوسرے کے معاملات کو اپنے اوپر محلول نہ کرو کہ شاید یہ میرے معاملات ایسے ہی ہیں، اس سے نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.